اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ ہم امپیکٹ آف ماڈرنائزیشن آن انڈین سوسائٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک؟ اور جو یہ امپیکٹ آف ماڈرنائزیشن جو ہے، یعنی جو یہ جدیدیت کا جو امپیکٹ ہے ہندوستان کی سوسائٹی پر، ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور اس ٹاپک میں ہم نے کچھ پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے آپ کے ساتھ، اور اس میں ہم نے سب سے پہلے اربنائزیشن کو ڈسکس کیا، ٹھیک؟ اور اس کے بعد ہم نے انڈسٹریلائزیشن کو بھی ڈسکس کیا، اور اس کے بعد ہم نے ویسٹرنائزیشن کو بھی ڈسکس کیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے امپیکٹ آف ماڈرنائزیشن آن انڈین سوسائٹی کے ریلیٹڈ ہم نے ان 3 پوائنٹس کو ڈسکس کیا۔ کون کون سے؟ ایک اربنائزیشن کو ڈسکس کیا، انڈسٹریلائزیشن کو ڈسکس کیا، اور ویسٹرنائزیشن کو ڈسکس کیا۔ یعنی امپیکٹ آف ماڈرنائزیشن آن انڈین سوسائٹی میں ہم نے ان 3 پوائنٹس کو ڈسکس کیا، اور آج ہم اس کا چوتھا پوائنٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اور آج ہم جو امپیکٹ آف ماڈرنائزیشن آن انڈین سوسائٹی جو ہے، اس میں آج ہم اس کے ریلیٹڈ آج ہم چوتھا پوائنٹ ڈسکس کریں گے۔ 3 پوائنٹس ہم نے آلریڈی ڈسکس کیے ہیں، اور آج ہم اس کا چوتھا پوائنٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اور وہ چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ ہے ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ۔ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ یعنی آج ہم جو یہ ماڈرنائزیشن کا جو امپیکٹ ہے آن انڈین سوسائٹی پر، اس کا آج ہم چوتھا پوائنٹ ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ۔ تو دیکھو پیارے بچوں، جو انڈیا ہے، یعنی جو ہندوستان ہے، ہمارا جو ملک ہے انڈیا، از ڈیولپنگ ویری کوئکلی ان دا فیلڈ آف ٹیکنالوجی۔ یعنی ہمارا ملک جو ہے وہ فیلڈ آف ٹیکنالوجی میں، یعنی جو ٹیکنالوجی کا میدان جو ہے، یعنی ٹیکنالوجی کا جو میدان ہے، اس ٹیکنالوجی کے میدان میں ہمارا ملک ہندوستان جو ہے وہ کوئکلی ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ کوئکلی ڈیولپ ہو رہا ہے۔ یعنی اس میں جو ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی میں، فیلڈ آف ٹیکنالوجی میں ہمارا ملک بہت ترقی کر رہا ہے، ہمارا ملک بہت ترقی کر رہا ہے، ٹھیک؟ ٹیکنالوجی ان دا فیلڈ آف ٹیکنالوجی۔ تو دیکھو پیارے بچوں، جو ہندوستان ہمارا ملک ہے، انڈیا اٹ سیلف از میکنگ پلانز، یعنی جو ہندوستان ہے وہ اپنے ملک میں ہی پلانز بنا رہا ہے، یا شپس بنا رہا ہے، یا ریلز بنا رہا ہے، ریلویز بنا رہا ہے، یا ریلز بنا رہا ہے، یا ٹیکس بنا رہا ہے، یا کمپیوٹرز یہاں پر بنائے جاتے ہیں، یا میزائلز یہاں پر بنائے جاتے ہیں، یا ایٹامک بامز یہاں پر بنائے جاتے ہیں، یا سیٹلائٹس یہاں پر بنائے جاتے ہیں۔ اور دس از اے پروف آف انکریزنگ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری۔ یعنی جن چیزوں کا میں نے نام یہاں پر آپ کے سامنے رکھا، فار ایگزامپل میں نے پلانز کے بارے میں کہا، میں نے شپس کے بارے میں کہا، میں نے ریلز کے بارے میں کہا، میں نے ٹینکس کے بارے میں کہا، میں نے کمپیوٹرز کے بارے میں کہا، یا میزائلز کے بارے میں نے کہا، ایٹامک بامز کے بارے میں نے کہا، سیٹلائٹس کے بارے میں نے کہا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ہمارے لیے ایک ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان جو ہے وہ ان دا فیلڈ آف ٹیکنالوجی میں کتنا آگے چل رہا ہے، کتنا آگے چل رہا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہندوستان خود بخود تیار کر رہا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہندوستان خود بخود تیار کر رہا ہے، اور ان چیزوں سے ہمیں ایک ثبوت ملتا ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان جو ہے وہ ایک ڈیولپنگ کنٹری مانی جاتی ہے ان دا فیلڈ آف ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ۔ یعنی ان چیزوں میں ہمارا ملک بہت آگے چل رہا ہے، ان چیزوں میں ہمارا ملک بہت آگے چل رہا ہے، اور ان چیزوں میں ہمارا ملک بہت ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، ہمارا ملک جو ہے وہ فیلڈ آف ٹیکنالوجی میں بہت آگے چل رہا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ آگے چل رہا ہے، ٹھیک؟ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو ہندوستان جو ہمارا ملک ہے، یہ جو اسٹیٹس آف سپر پاور ہے ان دا فیلڈ آف اسپیس ٹیکنالوجی، یعنی جو اسپیس ٹیکنالوجی ہے، اس فیلڈ میں ہمارا ملک جو ہے اس نے گین کیا ہے سپر پاور۔
जो स्टेट्स ऑफ सुपर पावर है, इस चीज को इसने गेन किया है, इस चीज ने, इस स्टेट्स को इसने हासिल किया है। किसमें? इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। यानी स्पेस टेक्नोलॉजी में, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसमें हमारे मुल्क ने जो स्टेट्स ऑफ सुपर पावर है, इस चीज को गेन किया है, इस चीज को गेन किया है। और देखो प्यारे बच्चों, जो डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है एंड जो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसने हिंदुस्तान की फैमिली को तब्दील किया है। हिंदुस्तान हमारा जो मुल्क है, इसको तब्दील किया है, इसको बहुत आगे लिया है, इसको बहुत आगे लिया है। किसने? जो डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है और जो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसने हिंदुस्तान को बदल के रख दिया है, इसने हिंदुस्तान को बदल के रख दिया है और एक फैमिली में तब्दील किया है, और एक फैमिली में तब्दील किया है। ठीक, और इसलिए हम कह सकते हैं वी हैव नाउ मोबाइल फोन्स। आप सबको पता है आजकल हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, और उस मोबाइल फोन के जरिए हम किसी के भी साथ बात कर सकते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो दुनिया में किसी भी जगह पर हो, हम उसके साथ बात कर सकते हैं मोबाइल फोन पर। तो हम ये कह सकते हैं ये एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, अगर हम अपने मुल्क की बात करेंगे। ठीक, तो देखो प्यारे बच्चों, आज इंटरनेट का जमाना है। इंटरनेट ने जो मतलब फील्ड ऑफ कंप्यूटर है, फील्ड ऑफ कंप्यूटर में इंटरनेट ने एक रिवोल्यूशन लाया है, एक इनकिलाब लाया है। ठीक, एक इनकिलाब लाया है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने हमारे मुल्क को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। यानी हमारा मुल्क इन चीजों में आज बहुत तरक्की कर रहा है, हमारा मुल्क इन चीजों में आज बहुत तरक्की कर रहा है। तो ये था चौथा पॉइंट। अगर हम इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे, तो इसका जो पांचवा पॉइंट है वो है डेमोक्राइजेशन। और डेमोक्राइजेशन में क्या होता है? इट आल्सो रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, यानी ये डेमोक्रेसी के साथ रिलेटेड है। तो देखो प्यारे बच्चों, जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, सारी दुनिया में इसको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। यानी हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी मौजूद है, हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क माना जाता है सारी दुनिया में। यानी इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, यानी सारी दुनिया में हिंदुस्तान को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है, हमारा मुल्क जो है, इसको डेमोक्रेटिक इंडिया बोलते हैं या डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। जमहूरी मुल्क जिसको आप बोलते हैं, यहाँ पर जमहूरियत है, यहाँ पर हर काम जमहूरियत के हिसाब से होता है। और देखो प्यारे बच्चों, ऑल द इंडियन सिटीजन्स आर गिवन सम फंडामेंटल राइट्स और विदाउट एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, देखो प्यारे बच्चों, मतलब हिंदुस्तान में जितने भी शहरी रहते हैं, यानी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, इनको फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, और किसी भी भेदभाव के बगैर, किसी भी भेदभाव, चाहे कोई किसी भी रेस का हो, चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो, मतलब किसी भी कम्युनिटी का हो, हर एक को यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। यानी देयर इज इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है, यहाँ पर इक्वलिटी है, कानून के सामने यहाँ पर सब बराबर है, कानून के नजर में यहाँ पर सब बराबर है, और कानून के हिसाब से जितने भी सिटीजन हिंदुस्तान में रहते हैं उनको फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, और किसी भी भेदभाव के बगैर और किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर। ठीक, इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है, यह सारी दुनिया में लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, ऑल द सिटीजन्स हैव राइट टू चूज एनी ऑफ द अवेलेबल ऑक्यूपेशन, यानी जितने भी शहरी यहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर, जितने भी सिटीजन्स हिंदुस्तान में रहते हैं, वो कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं। जो भी ऑक्यूपेशन उसको लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इस काम में कुछ भी गेन कर सकता हूँ, अपने लिए प्रॉफिट हासिल कर सकता हूँ, वो कोई भी काम यहाँ पर रहकर कर सकता है। बट अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके कानूनों के मुताबिक वो कोई भी ऑक्यूपेशन यहां पर चूज कर सकता है टू मूव एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, या वो हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकता है, किसी भी स्टेट में जा सकता है, और वहां पर रहकर वो कोई भी काम कर सकता है, उसके लिए कोई मतलब पाबंदी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी सिटीजन्स रहते हैं, वो कोई भी जो अवेलेबल ऑक्यूपेशन होता है वो उसको चूज कर सकता है, या वो हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में जाकर कोई भी काम कर सकता है।
دیکھو پیارے بچوں، جو گورنمنٹ آف اسٹیٹس جو ہے، یعنی ہمارا ملک جو ہندوستان ہے، یہاں کے جو اسٹیٹس ہیں اور وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، وہ باضابطہ طور آفٹر ایوری 5 ایئرس الیکٹ ہوتی ہے، باضابطہ طور الیکشنز کیے جاتے ہیں اور الیکشنز کے ذریعے پھر اسٹیٹس کی گورنمنٹ بنائی جاتی ہے. اور if any government tries to overlook interest of the people generally throw that government without of the power in the next election. یعنی اگر کوئی بھی گورنمنٹ tries to overlook interest of the people، یعنی اگر کوئی بھی گورنمنٹ ہو پھر وہ لوگوں کی انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کرتی ہے، پھر اس گورنمنٹ کو تھرو کیا جاتا ہے، اس گورنمنٹ کو پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر باضابطہ طور مطلب جو گورنمنٹ پاور میں ہوتی ہے پھر وہ لوگوں کے لیے کام نہیں کرتے ہیں، پھر باضابطہ طور اس گورنمنٹ کو 5 سال کے بعد تھرو آؤٹ کیا جاتا ہے اور پھر نئے سے الیکشن کیے جاتے ہیں اور ایک نئی گورنمنٹ بنائی جاتی ہے جو لوگوں کے لیے کام کرتی ہے. اور انڈیا اینڈ الیکشن کمیشن ہیز گیون اے ویری اسٹرانگ فاؤنڈیشن ٹو ڈیموکریٹک سیٹ آف دا کنٹری. یعنی ہندوستان جو ہے اور جو الیکشن کمیشن ہے یہ ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن مانی جاتی ہے ڈیموکریٹک سیٹ آف دا کنٹری. ٹھیک. اور اس کے بعد جو اس کا جو تیسرا پوائنٹ ہے، اگر ہم امپیکٹ آف ماڈرنائزیشن آن انڈین سوسائٹی کی بات کریں گے، اس کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ایکسپینشن آف ایجوکیشن، یعنی تعلیم کا پھیلاؤ. تو دیکھو پیارے بچوں کس طرح سے ایک امپیکٹ مانا جاتا ہے آف ماڈرنائزیشن آن انڈین سوسائٹی پہ. ٹھیک. دیکھو آفٹر انڈیپینڈنس مینی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز وائر اوپنڈ ٹو انکریز لٹریسی ریٹ آف دا کنٹری. یعنی ملک کی جو لٹریسی ریٹ ہے، ملک کی جو خواندگی ریٹ جو ہے، اس کو بڑھانے کے لیے آزادی کے بعد بہت سارے تعلیمی ادارے اوپن کیے گئے آزادی کے بعد ہندوستان میں، تاکہ جو لٹریسی ریٹ ہے اس کو بڑھایا جا سکے، ہمارے ملک میں اس کو بڑھایا جا سکے. اور اس کے لیے کیا کیا گیا؟ بہت سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اوپن کیے گئے آزادی کے بعد، تاکہ اس سے کیا ہو سکے، اس سے جو لٹریسی ریٹ ہے ہندوستان کی وہ بڑھ جائے. اور پھر کیا ہوا؟ دیٹ از وائی انڈیا ہیز ڈن اے لاٹ آف پروگرس ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا ملک جو ہندوستان ہے اس نے بہت سارا کام کیا ایجوکیشن فیلڈ میں، یعنی اس نے باضابطہ طور ایکسپینشن آف ایجوکیشن کیا. آزادی کے بعد ایکسپینشن آف ایجوکیشن ہو گیا، کیونکہ بہت سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز یہاں پر اوپن کیے گئے. کیونکہ جو لٹریسی ریٹ ہے اس کو بڑھانا تھا، اس کو بڑھانے کے لیے بہت سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز اوپن کیے گئے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہندوستان ہے اس نے لاٹ آف پروگرس کی ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن کے میدان میں. اور جو لٹریسی ریٹ آف انڈیا ہے واز 5% ان 2001. دیکھو اگر ہم 2001 کی بات کریں گے، 2001 کی بات کریں گے تو اس وقت جو لٹریسی ریٹ تھی ہندوستان کی وہ تھی 5%. اور آؤٹ آف وچ اونلی 0.6% آف فیمیلز وائر ایجوکیٹڈ. اور اس میں کیا تھا 5% میں، مطلب جو لٹریسی ریٹ تھی ہندوستان کی وہ تھی 5% 2001 میں. اور اس 5% میں سے جو 0.6% جو فیمیلز تھے وہ ایجوکیٹڈ تھے، اور 9.89% میلز جو تھے وہ ایجوکیٹڈ تھے. یعنی آؤٹ آف 5% ان 2001 0.6% فیمیلز ایجوکیٹڈ تھے اور 9.89% میلز ایجوکیٹڈ تھے. اور اٹ مینز دیٹ اونلی 1 وومن وائر ایجوکیٹڈ فار ایوری 500 میلز. یعنی اس کا مطلب یہی ہوا کہ 500 میلز میں سے ایک ہی فیمیل ایجوکیٹڈ تھی اس وقت. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو لٹریسی ریٹ تھی ہندوستان کی وہ بہت پیچھے تھی، کیونکہ اس وقت 500 میلوں میں سے ایک فیمیل ایجوکیٹڈ مانی جاتی تھی. 500 میلوں میں سے ایک فیمیل یعنی ایک وومن ایجوکیٹڈ مانی جاتی تھی. اور دس لٹریسی ریٹ واز 18% ان 1951. اور یہ لٹریسی ریٹ جو تھی یہ 18% تھی 1951 میں.
یعنی 1951 میں یہ 18% تھی, بٹ ان 2001 اٹ واز 74%, لیکن جب 2001 پہنچ گیا تو یہ 74% بن گئی. اور جو لٹریسی ریٹ آف میلز تھے از 82%, جو لٹریسی ریٹ آف میلز تھی وہ تھی 82% اینڈ 65% ان فیمیلز, 65% ان فیمیلز. اور جو کیرلا ہے وہ وہاں کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے 93%. میزورم کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے 88.49%, اور گوا کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے 83.32%, اور مہاراشٹرا جو ہے اس کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے 77.27%. ہماچل پردیش جو ہے اس کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے 77.12%. اور یہ سٹیٹس جو ہے یہ سٹیٹس ہائر لٹریسی ریٹ مانے جاتے ہیں, یعنی ان سٹیٹوں کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے, وہ بہت ہائی ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دے آر دا اسٹیٹس وتھ ہائر لٹریسی ریٹ. اور اس کے بعد جو بہار ہے اس کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے 63%, اور جو جھارکھنڈ ہے اس کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے 54.13%. یہ وہ اسٹیٹس ہے جن کی لٹریسی ریٹ ہے وہ لور لٹریسی ریٹ مانی جاتی ہے. اس کے بعد کچھ یونین ٹیریٹریز تھی جیسے لکشدیپ, اس کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے 87.52%, اور جو دہلی ہے اس کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے 81.82%. یہ جو ہے یہ یونین ٹیریٹریز وتھ ہائر لٹریسی ریٹ, یہ وہ یونین ٹیریٹریز ہے جن کی لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے. تو دس از آل اباؤٹ امپیکٹ آف ماڈرنائزیشن آن انڈین سوسائٹی. ٹھیک, تھینکس فار ٹوڈے.